خانہ عبقری 2022 شوال 1413 ہجری باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل۔ 3 بیٹیوں کے بعد شوہر نے گھر سے نکال دیا، یہ پڑھا شوہر خود لے گیا، آپ کا بچہ پیٹ بھر کھانا کیوں نہیں کھاتا، ہم بتاتے ہیں۔ 30 سال عمر ہو گئی تھی، عمل کیا، ایک ماہ میں شادی ہو گئی۔ بیوی سے محبت کے لیے اظہار میں جھجک محسوس مت کیجیے۔ میرے بڑوں کے پوشیدہ نسخے عبقری قائرین کی نظر قرآنی سفارش سے 2 اسکیل سے 12 اسکیل میں ترقی، بالوں کا جھڑنا، کمر درد اور نظر کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم۔ دم کیا، پانی پیا، میٹھے چاول تقسیم کیے، دل کے بال کھل گئے۔ امتحانات جیسے بھی ہوں پوزیشن فرسٹ آتی ہے۔ بدصورت چہرہ، 2 کپ قہوہ پینے سے انتہائی حسین۔ اسکول کے درخت پر رہنے والی جننی عاشق ہو گئی۔ فقر و فاقہ سے نجات پانے کا انتہائی آسان عمل۔ جنات کا پیدائشی دوست، جناتی دنیا کا صدیوں سے آزمودہ لاہوتی نقش۔ چوتھا لاہوتی نقش اگلے شمار جون 2022 میں شائع کیا جائے گا۔ گھر میں رکھیے اور استعمال کیجیے۔ کیا آپ کے گھر میں یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائنسی برتن ہے؟ نہیں ہے تو فکر کریں۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے لیے سا اور ہمارے لیے مد میں برکت عطا فرما۔ خطرناک اور لاعلاج بیماریوں کا علاج صرف تانبے کے مد اور سا میں۔ نایاب گفٹ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ۔ کیا آپ خوش قسمت اور خوش نصیبی محسوس نہیں کریں گے کہ آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تحفہ گفٹ کر رہے ہیں؟ آئیے اس کو گفٹ کیجیے اور آپ ان عظیم لوگوں میں اپنا نام شمار کروائیے جو گفٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ نایاب چیز گفٹ کرنی ہے۔ فہرست مضامین: ماں جب ماں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ مدینے کے رئیس سعید پر ہوا سارسٹھی کا جادو۔ خلیفہ اول کی نگاہ میں کرامت کا انوکھا واقعہ۔ آپ کا بچہ پیٹ بھر کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ قرآنی سفارش سے 2 اسکیل سے 12 اسکیل میں ترقی۔ ڈپریشن، مایوسی، اداسی ختم کرنے کے گر۔ مجھے پڑھ لیجیے ورنہ یہ گرمیاں آپ کو تڑپائیں گی۔ شوال میں صرف ایک عمل کیجیے اور ہر مسئلہ حل لیجیے۔ حضرت ابو ہاشم یعقوب کے مستند روحانی وظائف۔ پپیتا کھایا، جملہ امراض کا خاتمہ، صحت پائیں۔ جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج۔ 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش۔ ڈپریشن کے مریض آج صحت یاب۔ گھر سے کوئی چلا گیا یا گمشدہ ہے، یہ دعا کام آئے گی۔ چھاتی کے کینسر میں مبتلا مریضہ صحت یاب، زندگی گزار رہی ہے۔ موسم گرما میں جلد کو تر و تازہ چمکدار بنانے کے طریقے۔ فقر و فاقہ سے نجات پانے کا انتہائی آسان عمل۔ بالوں کا جھڑنا، کمر درد اور نظر کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم۔ دانتوں کے پرانے مریض چھوٹے سے ٹوٹکا سے ٹھیک۔ ڈاکٹر حیران ہیں میری بہن کیسے بچ گئی؟ میں بتاتی ہوں۔ اسکول کے درخت پر رہنے والی جننی عاشق ہو گئی۔ سلاد کھائیں، توانائی کا طوفان پائیں۔ سنہری الفاظ موتی قائرین عبقری کے نام۔ اس نواب کی نسل آج بھی بھیک مانگ رہی تھی۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار۔ شوہر کا کاروبار مکمل ختم، فاقہ شروع۔ چند منٹوں میں گردن اور کندھوں سے بوجھ اتار دیں۔ سست روی کا شکار بکرا چست توانا ہو گیا۔ گلاب جتنا دش حسن اتنا ہی جسم کے لیے اسپیشلسٹ معالج۔ آزمودہ روحانی وظیفے، طبی ٹوٹکے، نسخے اور چٹکلے۔ 3 تسبیح خانہ میں رہا، روحانیت کے دروازے کھل گئے۔ بے روزگار تھا، بس اس نقش کو پر کیا اور بہترین نوکری مل گئی۔ بچوں کو موٹا تازہ اور دل کے مریضوں کو تندرست بنائیں۔ بدصورت چہرہ، 2 کپ قہوہ پینے سے انتہائی حسین۔ امتحانات جیسے بھی ہوں پوزیشن فرسٹ آتی ہے۔ آپ کے خواب اور روشن تعبیر۔ میرے بڑوں کے پوشیدہ نسخہ عبقری قائرین کی نظر نامنرد اور بلڈ پریشر کا علاج عبقری روحانی کڑا سے کیجیے۔ بقایا جات: 3 سال سے نکسیر پھوٹنے کی بیماری تھی۔ ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں کے ساتھ روحانی پیکیج۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب۔ 9 اور 10 محرم کی خاص ساعتوں کے مقبول اعمال۔ تسبیح خانہ میں ہونے والے سال بھر کے اعمال۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم دوسرے شخص کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی سے قیامت کے دن کے آنے سے پہلے ہی معاف کرا لے، جس دن نہ دنیار ہوگا اور نہ درہم ہوگا بلکہ اس کا کوئی نیک عمل ہوگا۔ اس ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا اور کوئی نیک عمل نہیں ہوا تو اس کے ساتھ مظلوم کی برائیاں لی جائیں گی اور اس پر ڈال دی جائیں گی۔
کسی مسلمان کو نقصان سے بچانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے نقصان سے بچانے کے لیے خرید و فروخت کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بھی ختم فرما دیں گے۔ حال دل میری تحریر غور سے پڑھیے گا۔ جب ماں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ میرا حکم ہے مجھے ذبح کر دو۔ بیٹوں نے ماں کو ذبح کر دیا۔ یہ ایک سچی بات ہے اور سچی کہانی ہے۔ ہر طرف غربت، تنگ دستی، بے روزگاری، ناکامی، چند بیٹے، بیوہ، ماں اور بیٹیاں، ساری عمر حالات کی تنگی، مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں میں زندگی گزار کر بوڑھی ماں اب موت کا انتظار کر رہی تھی۔ قربانی کی عید تھی، عید الاضحیٰ، گھر میں سکوت تھی، ہر طرف جانور ذبح ہونے کی آوازیں، بھاگا دوڑی، چہل پہل۔ اس گھر نے آج تک قربانی نہیں کی تھی۔ ماں سے یہ مایوسی دیکھی نہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہے اور کہنے لگے، ساری عمر میں نے زندگی ایسے گزاری، کیا تم بھی ایسے ہی گزارو گے؟ اور بیٹوں سے کہنے لگی، مجھ سے وعدہ کرو کہ میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو گے، مجھ سے تمہارا غم نہیں دیکھا جا رہا۔ بیٹے کہنے لگے، ماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ کہنے لگی، مجھے ذبح کرو، گوشت پکاؤ اور کھاؤ، مجھ سے غم نہیں سہا جاتا۔ ہر قربانی کی عید پر کوئی گوشت نہیں بھیجتا، لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کھاتے پیتے پکاتے ہیں، ہمیں کبھی یاد نہیں رکھتے۔ ماں کی یہ بات سن کر اولاد ہل گئی۔ اپنے ہاتھوں سے ماں کو کیسے ذبح کریں؟ یہ تو قتل ہوگا، ناجائز ہوگا، یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن ماں نے اصرار کیا۔ آخر ماں نے کہا، میرا حکم ہے مجھے ذبح کرو اور لوگوں کی طرح تم گوشت بھی کھاؤ اور عید مناؤ۔ آخرکار بیٹوں نے ماں کو ذبح کر دیا، گوشت لیا اور ماں کی آنتیں باہر گلی میں پھینک دی، جس طرح لوگوں نے جانوروں کی آنتیں گلی میں پھینکی ہوئی تھی۔ گلی میں پڑی ماں کی آنتوں نے پولیس والوں کے پاؤں کو جکڑ لیا۔ 7 پڑوسیوں کو اس کے تمام کارروائی اور کہانی کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس جب گھر میں آئی تو انہوں نے گھر میں ماں کا سر، بازو، جسم، ٹانگیں برآمد کی اور چھریاں بھی ان بیٹوں کو پکڑ کر لے جا رہی تھی تو گلی کے باہر پڑی آنتوں نے پولیس کے قدموں کے پاؤں کو جکڑ لیا اور چل نہیں سکتے تھے، وہ ہل نہیں سکتے تھے۔ ماں کی آنتوں نے انہیں جکڑا ہوا تھا اور پکار پکار کر کہہ رہی تھی، ان کی راحت اور سکون اور چین کے لیے تو میں نے اپنی قربانی دی ہے، مجھے ان کا دکھ کیسے برداشت ہوگا؟ یہ واقعہ تمہارا نہیں، ہمارے اپنے گھر کا ہے، ان کو چھوڑ دو، انہیں کچھ نہ کہو۔ ماں کی ممتا، محبت، مروت اور وفائیں یہی ہوتی ہیں۔ کون ہے جو ماں کی محبت کو محبت سمجھے اور ماں کی راحت پہنچائے؟ آئیں میں اور آپ ایک دوسرے کو واقعہ سناتا ہوں، یہ تو انسان کا ہے، ایک جانور کا واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بھیڑ کے پیٹ میں بچہ چند سانسیں لینے کے بعد مر گیا۔ ایک مخلص نے دوران سفر یہ انوکھا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں، میرے بڑے بھائی جن کی عمر اب تقریباً 62 سال ہے، ایک دن مجھے کہنے لگے، جوانی میں میں نے سلاٹر ہاؤس میں بکرے ذبح کرنے کی نوکری شروع کی تو چند ہفتے بعد ہی وہاں ایک منظر دیکھا کہ جیسے دیکھتے ہی میرا اوسان خطا ہو گیا۔ میں نے اس لمحے کے بعد دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ بولے، ہوا کچھ یوں کہ سلاٹر ہاؤس میں میں نے اس دن بھیڑیے ذبح کر رہا تھا، ایک بھیڑ ذبح شدہ میرے سامنے آئی، میں نے اس کا پیٹ چاک کیا، اس کی صفائی کرنا تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا پیٹ چاک کیا، اندر سے ایک معصوم سا زندہ بچہ نکلا، جسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اس کو ماں سے علیحدہ کیا اور سائیڈ پر رکھا۔ بچے نے چند سانسیں لی اور وہیں پڑا پڑا مر گیا۔ وہاں موجود دیگر عملے کے لیے یہ شاید معمول کی بات تھی، میں نے بھی اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اس بھیڑ کی آنتیں پیٹ سے نکال کر باہر سائیڈ پہ رکھی اور مزید اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ذبح شدہ بھیڑ کی آنتوں کا اپنے مرے ہوئے بچوں سے پیار کا نظارہ۔ یقین کیجیے اس کے بعد بے شمار بھیڑیں آئیں جن کے پیٹ چاک کیے، سب کی آنتیں 5-7 منٹ کے بعد ہلنا بند ہو جاتی تھی، مگر اس بچے والی بھیڑ کی آنتیں تقریباً 1 فٹ تک کھلتی رہیں اور پھر واپس آپس میں مل جاتی۔ پھر میری اچانک ان آنتوں پر نظر پڑی اور میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے قدم ایک من کے ہو چکے تھے، بالکل ساخت کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں ایک چھری تھی جو گر چکی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ عظیم کر دیا ہے۔ نامعلوم میں کتنی دیر وہاں کھڑا ایک ماں کی تڑپتی، سسکتی، الجھتی اور پھر کھلتی آنتوں کو دیکھتا رہا۔ کافی دیر کے بعد ایک ساتھی نے مجھے جھنجھوڑا کہ کیا ہوا؟ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر انگلی کا اشارہ ان آنتوں کی طرف کیا۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے سارا منظر بتایا۔ اس نے کہا، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ آگے نکل گیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن دوبارہ کبھی ادھر نہیں گیا۔ ماں کی ممتا کی داستانیں سننے پڑے، مگر وہ سسکتی، تڑپتی ماں کی آنتیں آج بھی میرے سامنے ہیں۔
ماں کو تنگ و پریشان کرنے والی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ قائرین، ہر روز میرے پاس دکھی دکھیارے غم کے مارے لوگ اپنی داستانیں لیے آتے ہیں۔ میں سن کر شاید عادی ہو گیا ہوں، لیکن بعض اوقات میرا دل بھی خود خون کے آنسو روتا ہے جب ایک سسکتی ماں اپنے جوان بیٹے یا بیٹی کے رویے سے تنگ میرے سامنے روتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا مارتا ہے یا بیٹی میرے سامنے چلاتی ہے، مجھے گالیاں نکالتی ہے۔ یہ ایک انوکھا سما ہوتا ہے۔ وہ ماں جس نے ساری عمر سینے سے لگا کر اپنی اولاد کو پالا اور بچپن میں بلکہ شیرخوارگی سے ایک سچا جذبہ لے کر اس کی پرورش کرتی رہی، مگر جب میں اولاد کا اپنا رویہ لے کر ماں کے سامنے آتی ہے تو سوچیں اس ماں کی آنتیں کتنی تڑپتی ہوں گی، اور پھر ایسی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایسی اولاد ساری زندگی ماں کے آنتوں کی طرح سسکے تڑپے الجھے گی نہیں؟ سنبھل جائیے اور قدر کیجیے۔ میں وہ بدنصیب ہوں جسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا۔ میں نے ایک شخص کو بارہا یہ صدا لگاتے ہوئے سنا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور اپنے چہرے کے بل زمین پر اندھا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص تیرا کیا حال ہے؟ کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے یہ کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بدنصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کو زد میں تو آ چکا ہوں، تم دیکھ رہے ہو میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اب میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادام و شرمسار ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ والوں کی بے ادبی گستاخی کی لعنت سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوبوں کی تعظیم و توقیر اور ان کی ادب و احترام کی توفیق بخشے، آمین۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرامت کا انوکھا واقعہ، ہر کوئی اشش کر اٹھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت یاد کے بعد جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے، ان میں قبیلہ کنزہ بھی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار اعظم یعنی اشد بن قیس کی گرفتار کر لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المومنین کے سامنے آتے ہی اشد بن قیس نے بآواز بلند اپنے جرم کا اعتراض اور اقرار کیا اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا اور اپنی بہن حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم کی عنایتوں اور نوازشوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار، جس کا مرتد ہو کر امیر المومنین سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق بہایا، اس ناخوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المومنین نے اس قدر کیوں نوازا؟ لیکن جب حضرت اشد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اسلام ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے کہ عراق کی فتح کا صحرا ان کے سر رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن جلول اور نہاوند کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی اور جان بازی کے جو حیرت ناک مناظر پیش کیے، انہیں دیکھ کر سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرامت نے حضرت اشد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات، جن کے انمول جوہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا اور کسی کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اس لیے
لیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھی۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی نگاہ کرامت کی نوری فہرست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو تاڑ لیا اور آپ نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب کیا، جس کو تمام دنیا کے مورخین اور دانشوروں نے بہترین قرار دیا۔ دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کو اپنی فراست سے بھانپ لیا اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو بطور اجبیر کے اپنے گھر پر رکھ لیں۔ چنانچہ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ کا ان سے نکاح کر دیا۔ سوئم عزیز مصر کا انہوں نے اپنی بیوی حضرت زلیخا کو حکم دیا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے زرخرید غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے ہیں، مگر خبردار تم ان کے اعزاز و اکرام میں خاص طور پر اہتمام و انتظام رکھنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فہرست حضرت یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا۔ گویا آج غلام میں مگر یہ ایک دن مصر کے بادشاہ ہوں گے۔